بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بقرہ کا ذکر بار بار آ رہا تھا، جو گائے کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر لو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، تو بقرہ کا ذکر وہاں پہ موجود ہے قرآن میں۔ دوسری بات، ساع کا ذکر بار بار آ رہا ہے اس کتاب میں۔ ساع کی 3 معنی ہیں۔ ایک ساع تو اگر آپ عربی زبان میں عام طور پہ استعمال کریں تو وہ گھڑی کو کہتے ہیں، چاہے وہ دیوار والی گھڑی ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے پہنی ہو، تو اس کو الساعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما الوقت فی ساعتک، آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہے، فی ساعتک، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا معنی ہے جو وقت کے معنی میں آتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر، مہاجرین و انصار صحابہ پر خصوصی رحمت فرمایا جب غزوہ تبوک کے موقع پہ سختی کا وقت تھا۔ غزوہ تبوک بڑا سخت مرحلہ تھا صحابہ کے لیے، بہت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا غزوہ تبوک، اور کچھ تھا ہی نہیں، سفر بڑا دور تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور وہ بھی کھجور پکنے کا زمانہ تھا، تو ساعۃ العسرہ کہا گیا ہے کہ سختی کا وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر رحمت فرمائی۔ اور ایک قیامت کے معنی میں آ رہا ہے، قرآن میں اسی معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، قیامت جو ہے ان سب لوگوں کا معین وقت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ، اور قیامت جو ہے سب سے زیادہ سخت ہے، وامر، اور سب سے زیادہ کڑوی چیز ہے، تو سب لوگ اس میں جمع ہوں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی کہ قیامت بے شک آنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اٹھائیں گے من، اس شخص کو، من کون کے معنی میں تھا نا، تو اس کے معنی میں بھی ہے من فی القبور، جو کہ قبروں میں ہے، یعنی مردوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اٹھائیں گے۔ آج ہمارا سبق جو ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر 50 سے ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 50 کی طرف آپ جائیں۔ صفحہ نمبر 50 میں ہے الکلمات الجدیدہ۔ کلمات الجدیدہ ایک باکس کی شکل میں ہے، آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس باکس کے نیچے با لکھا ہوا ہے، تو ہم با سے آج شروع کریں گے۔ اس میں موصوف صفت آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جس کو اس کتاب میں منعوت اور نعت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں استاد ہوں، لیکن دوسرا کہتا ہے میں نیا استاد ہوں، تو استاد موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ نیا ہونا، یہ نیا ہے۔ میں طالب علم ہوں، تو طالب علم موصوف ہے، آپ کیسے طالب علم ہو؟ وہ کہتا ہے میں ہونہار طالب علم ہوں، میں محنتی طالب علم ہوں، تو محنتی جو ہے اس کی صفت ہے، تو یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگا، اگر موصوف نکرہ ہے، نامعلوم ہے، تو صفت بھی نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ این المدرس، استاذ کہا ہے، ہوا وہ جو ہے، فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اب دیکھو پہلے تھا کہ استاذ کہا ہے، لیکن اب اس کو کہا گیا ہے کہ نیا استاذ کہا ہے، تو نیا ہونا یہ ایک صفت ہے مدرس کی، تو نیا استاذ کہا ہے تو یہ اس کی صفت ہے۔ هو عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ دیکھو المدرس پہ الف لام داخل ہوا ہے، تو الف لام کی وجہ سے ایک اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی مخصوص استاذ ہوگا، اب عام استاذ نہیں رہا، تو الجدید پر بھی الف لام داخل کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی معرفہ ہو جائے۔ الف لام کی وجہ سے کوئی اسم معرفہ بن جاتا ہے، آپ یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہوا عند المدیر، وہ
مدیر یعنی پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، یہ بھی الطالب موصوف ہے، الف لام ہے اس پہ، اور الجدید بھی اس کی برابر صفت ہے، وہ اس پہ بھی الف لام دیکھو داخل کیا گیا ہے۔ دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے، یا اگر نکرہ ہو پہلا موصوف تو صفت کا بھی نکرہ ہونا ضروری ہے، دونوں میں مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ذهب الى المکتبہ، وہ مکتبہ کی طرف گیا۔ من ذلك الرجل الطویل، دیکھو الرجل الطویل اس کی صفت ہے، وہ آدمی کون ہے جو بلند قد ہے، یہ ایک صفت ہے رجل کی۔ دوسری صفت الذی، وہ خرج الآن من المدرسہ، جو ابھی مدرسے سے نکلا۔ دو صفات یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، وہ آدمی کون ہے جو بلند قد ہے اور جو ابھی مدرسے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صفات اس کی بیان ہوئی ہے۔ هو المدیر الجدید، وہ تو نیا پرنسپل تھا جو بلند قد ہے اور ابھی مدرسے سے نکلا، اسکول سے نکل گیا، وہ تو نیا پرنسپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدیر موصوف ہے، جدید اس کی صفت ہے۔ المدیر موصوف، الجدید اس کی صفت ہے۔ کتاب والا کہتا ہے کہ المدیر منعوت ہے، الجدید نعت ہے، دونوں ایک چیز ہے۔ ومن الولد الصغیر، تو کون ہے وہ بچہ جو چھوٹا ہے، ایک صفت۔ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی نکلا، الآن ابھی، خرجہ نکلا، من الفصل کلاس سے، تو آپ کو کہا گیا ہے هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ المدیر موصوف ہے، الجدید صفت ہے، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ گاڑی کس کی ہے؟ پہلے آپ کو یہ کہا جا رہا تھا، لیکن ابھی ہے وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے، خوبصورت اس کی صفت ہے۔ السیارۃ الجمیلہ، مکمل مطابقت ہے۔ کیوں مطابقت؟ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے کہ السیارہ پہ الف لام ہے تو الجمیلہ پہ بھی الف لام ہے۔ کیا مطلب کہ السیارہ جب معرفہ ہے تو الجمیلہ بھی معرفہ ہے، معرفہ میں دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اگر ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا۔ معرفہ کا مطلب دونوں معین ہوں گے، دونوں معلوم چیزیں ہوگی، نکرہ کا مطلب دونوں نامعلوم چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو الجمیلہ تو پہ بھی الف لام ہے، السیارہ تو پہ جب پیش ہے تو الجمیلہ تو پر بھی پیش ہے، یہ مطابقت۔ السیارہ تو کے آخر میں جب تا ہے تو الجمیلہ تو کے آخر میں بھی تا ہے، ان سب چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، آپ یہ یاد رکھیں۔ ہیا، وہ گاڑی، للمدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کی ہے۔ تو دیکھو المدیر پہ جب الف لام ہے یہ معرفہ ہے، وہ خاص پرنسپل مراد ہوگا کہ یہ وہ جو سامنے پرنسپل ہے یا اس اسکول کا جو پرنسپل ہے، مخصوص بندہ جو ہے وہ مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو حامد ہے یا احمد ہے، جو بھی اس کا نام ہو، تو المدیر للمدیر، لام حرف جر نے مدیر کو زیر دیا ہوا ہے، یہ حرف جر ہے، لام پوزیشن ملکیت کے لیے آتا ہے، تو للمدیر کو جب زیر دیا ہے تو الجدید بھی اس پہ زیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موصوف پہ جو حرکت آ جائے، اگر اس پہ زیر آئے تو صفت پہ بھی زیر آئے گی۔ المدیر الجدید، تو المدیر جب معرفہ ہے، الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، تو الجدید بھی الف لام کی وجہ سے معرفہ بنا دیا گیا ہے۔ المدیر جب مذکر ہے، المدیرۃ نہیں ہے، تو جب لگایا جائے تو اس سے مراد جو خواتین میں جو پرنسپل ہوا کرتی ہے، لیڈی پرنسپل جو ہوتی ہے، تو الجدیدۃ پر کہنا ہوگا۔ اگر آپ للمدیرۃ کہے تو وہ فلاں لڑکی جو ہے، فلاں عورت جو ہے وہ پرنسپل ہے، تو جدیدۃ پر آپ نے کہنا ہوگا۔ یہ ساری مطابقت موصوف صفت میں ضروری ہے، آپ یہ یاد رکھیں۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب الکبیر، الکتاب جو ہے آپ اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھے، تو آسانی کے لیے آپ یوں سمجھے کہ الکتاب جو ہے یہ موصوف ہے اور بڑا ہونا اس کی صفت ہے، الکبیر۔ تو الکتاب جب معرفہ ہے، کیونکہ الف لام ہے نا، تو الکبیر بھی معرفہ ہے۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ھذا الکتاب کبیر اور کبیر اس کی صفت بنائے، نہیں، الکبیر کہیں گے آپ۔ تو الکتاب پر جب پیش ہے تو الکبیر پہ بھی پیش ہوگا، تو کیا ہوگا؟
اہو للمدرس، کیا وہ مدرس کا ہے، استاذ کا ہے؟ جواب یہ لا نہیں، ہوا للطالب الجدید، وہ نئے طالب علم کا ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچ کہا ہے؟ تو فرمایا ہے ہیا فی الکوب، ہیا کیوں کہا ہے؟ دیکھو الملعقۃ، اب دیکھو الملعقۃ جب مؤنث ہے تا کی وجہ سے تو الصغیر نہیں لایا گیا ہے، الصغیرۃ لایا گیا ہے، کیونکہ اس پہ تا ہے تو اس پہ بھی موصوف صفت ہے۔ تو ہی فی الکوب، وہ کپ میں ہے۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ تو ہوا وہ کرسی جو ہے ہونا کا وہاں پہ ہے، ہا ہونا یہاں پہ آگے گزرا تھا، ہونا کا وہاں پہ، ہیئر اینڈ دیئر، یہاں وہاں، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہونا کا وہاں پہ۔ تمارین مشق، اقرأ، آپ اس کو پڑھے، وقتب، اور اس کو آپ لکھے۔ الطالب الجدید فی المستشفى، نیا طالب علم، الطبیب الجدید، سوری ڈاکٹر، نیا ڈاکٹر جو ہے، فی المستشفى وہ ہسپتال میں ہے، الطبیب الجدید دونوں پہ دیکھو پیش آ رہے ہیں، دونوں پہ الف لام آ رہے ہیں، معرفہ ہے، دونوں مذکر ہے۔ جب طبیب کے آخر میں تا نہیں ہے تو الجدید کے آخر میں بھی نہیں ہے۔ وہ طبیب القدیم، اور پرانا ڈاکٹر، فی المستوصف وہ کلینک میں ہے، ایک اسپتال ہوتا ہے اور ایک کلینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ کلینک جو ہوتا ہے تو المستشفیٰ کہتے ہیں، المستوصف کہتے ہیں اس کو، المستشفیٰ جہاں پہ اسپتال کو کہتے ہیں نا، جہاں پہ شفا سے ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب شفا کے اسباب مہیا کرتا ہے، تو وہ اسپتال ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ القلم المکسور علی المکتب، ٹوٹا ہوا قلم جو ہے وہ ڈسک پر ہے، القلم المکسور، آپ مطابقت دیکھا کرے، دیکھو المروحۃ الجدیدۃ، دیکھو دونوں مؤنث ہے، دونوں پہ الف لام ہے، دونوں پہ پیش ہے، دونوں کے آخر میں تا ہے۔ نیا پنکھا جو ہے، المروحہ پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرۃ وہ بڑے کمرے میں ہے، دیکھو الغرفۃ الکبیرۃ، فا نے فی حرف جر جو ہے اس نے الغرفۃ کو زیر دیا ہوا ہے، تو الکبیرۃ بھی اس پہ بھی زیر ہے، کیونکہ الغرفۃ کی صفت ہے اور دونوں پہ الف لام ہے، دونوں کا آخر میں دیکھو تا آ گئی ہے۔ اللغۃ العربیہ، تو یہ موصوف صفت ہے، وہ زبان جو جس کا نام عربی ہے، سہلۃ آسان ہے۔ الولد الطویل، بیٹا، کیسا بیٹا؟ بلند قد، الذی خرج من الفصل الآن، وہ جو ابھی کلاس سے نکل گیا۔ دو صفات ہے یہاں پہ، ایک وہ بیٹا جو بلند قامت ہے، اور دوسرا وہ جو ابھی ابھی کلاس سے نکل گیا۔ طالب من الہند، وہ ہندوستان کا طالب علم ہے، ٹھیک، طالب من الہند، طالبن کہیں گے، الف لام نہیں ہے طالب پہ تو طالبن کہیں گے، وہ طالب علم ہے ہندوستان کا۔ انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں، المدرسہ اسکول، الثانویہ مڈل، ٹھیک ہے، الثانویۃ، الابتدائیہ تے پرائمری کو کہتے ہیں ابتدائی مدرسہ، الثانویۃ مڈل اسکول کو کہتے ہیں، کالج کو الکلیہ کہتے ہیں، الکلیۃ، اور یونیورسٹی کو الجامعۃ کہتے ہیں۔ ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر، غریب آدمی وزیر کی طرف گیا، ٹھیک ہے، تو غریب الفقیر، الرجل الفقیر، دونوں میں مطابقت ہے۔ جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا طالب علم جو تھا موصوف صفت ہے، الطالب موصوف، الجدید صفت، وہ حامد کی پیچھے بیٹھی۔ السکین الکبیر، بڑی چوری، حاد وہ تیز ہے، جدن بہت۔ من هذا الولد الصغیر، یہ چھوٹا بیٹا کون ہے، چھوٹا بچہ کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے استاذ کا بیٹا ہے، اس کا بچہ ہے، تو یہ آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے۔ املا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین، یہ کہتا ہے کہ دیکھو بریکٹ کے درمیان، قوسین بریکٹ کو کہتے ہیں، بریکٹ کے درمیان جو ہم نے ایک صفت دی ہوئی ہے تو اس کو آپ، یہ جو ہم نے پہلے جملہ دیا ہوا ہے اس میں جو اسم ہے اس کی صفت آپ اس کو بنائیں۔ بعد تحلیتہ بألف لام عند اللزوم، اب اس پہ اگر لازم ہو تو اس پہ الف لام داخل کرے، کیا مطلب کہ اگر موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پہ بھی الف لام داخل کرے، یا اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت پہ بھی الف لام داخل کرے تاکہ وہ معرفہ بن جائے۔ این المدرس الجدید کہیں گے، الجدید کیوں؟ کیونکہ المدرس معرفہ ہے تو الجدید بھی معرفہ بنائیں گے، ہم اس کو دونوں کو معرفہ بنائیں گے، دونوں پہ الف لام داخل کریں گے۔ التاجر الکبیر، الکبیر بنائیں گے آپ،
کبیر آخر میں نا، الکبیر بڑا تاجر جو ہے، فی السوق وہ بازار میں ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں۔ انا طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں۔ دیکھو طالب پہ جب الف لام نہیں ہے تو قدیم پہ بھی ہم الف لام داخل نہیں کریں گے، کیونکہ طالب جو ہے وہ نکرہ ہے، کوئی بھی طالب علم، اور قدیم پرانا۔ جلس الطالب الجدید، نیا طالب علم جو ہے خلف محمد، محمد کے پیچھے بیٹھ گیا۔ من الولد الطویل، وہ بلند قامت بیٹا کون ہے؟ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکل گیا۔ عمار، عمار جو ہے ولد قصیر، وہ پست قد بیٹا ہے۔ ولد جب نکرہ ہے، الف لام اس پہ نہیں ہے، تو قصیر بھی اس پہ بھی الف لام داخل نہیں کریں گے۔ فیصل جو ہے فیصل طبیب شہیر، وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ لمن ھذا السریر، یہ چرپائی کس کی ہے؟ ھذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ این السکین الحاد، الحاد کہیں گے کیونکہ سکین معرفہ ہے۔ آگے ہے لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، الجمیلۃ کہیں گے، السیارۃ مؤنث ہے تو الجمیلۃ الف لام دونوں پہ داخل کریں گے۔ اقرا پڑھیں۔ الطالب الذی خرج من الفصل الآن، وہ طالب علم جو ابھی ابھی کلاس سے نکل گیا۔ من انڈونیشیا، وہ انڈونیشیا سے ہے، تو الطالب الذی خرج، یہ الذی خرج من الفصل الآن یہ اس کی صفت ہے۔ الذی یہ موصول ہے، موصول جو ہے وہ بھی یا پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں موصول کیا ہوتا ہے، تو موصول معرفہ ہوتا ہے، اور الطالب جب معرفہ ہے تو موصول بھی معرفہ ہے، دونوں میں مطابقت پائی گئی۔ موصول کا معنی ہوتا ہے وہ جس نے یہ کیا، وہ جو اس طرح ہے، وہ جو آیا، وہ جو چلا گیا، وہ جو بیمار ہے، وہ جو صحت مند ہے۔ جہاں پہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے اردو میں تو وہاں پہ ہم الذی استعمال کریں گے، الذی، ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم جو ابھی کلاس سے نکل گیا وہ انڈونیشیا کا ہے۔ آپ اس طالب علم کے بارے میں پوچھ رہے جو ابھی کلاس سے نکل گیا، تو یہاں پہ ہم الذی داخل کریں گے، الذی لائیں گے، ایسی صفات کے لیے ہم الذی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ الطالب وہ طالب علم الذی خرج من الفصل الآن، جو ابھی کلاس سے نکل گیا، موصول کا معنی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الکتاب الذی ہی علی المکتب للمدرس، وہ کتاب جو ڈیسک پہ ہے وہ تو استاذ کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے بھائی، تو یہاں پہ آپ الذی داخل کریں گے۔ الکتاب الذی، وہ کتاب، علی المکتب جو کہ ڈیسک پہ ہے، وہ استاذ کا ہے۔ لمن ھذا القلم الجمیل، یہ پیارا قلم، الذی علی المکتب جو ڈیسک پہ ہے، یہ کس کا ہے؟ البیت الکبیر، وہ بڑا گھر، الذی فی ذلک الشارع، جو کہ اس روڈ پہ واقع ہے، للوزیر، وہ وزیر کا ہے۔ وزیر کا معنی وزیر ہوتا ہے جو وزراء ہوتے ہیں، وزیر تعلیم، وزیر صحت، فلاں فلاں۔ یہ السریر الذی، وہ چرپائی جو فی غرفت خالد، جو خالد کے کمرے میں ہے، مکسور، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب دیکھو غرفت خالد، یہ مضاف مضاف الیہ، یہ پہلے آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ جو خالد کے کمرے میں ہے، خالد کا کمرہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ فی غرفت خالد، فی جب آیا تو اس نے غرفت کو زیر دیا، اور دو زیر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ غرفت مضاف ہے اور مضاف پہ ایک زیر آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ فی غرفت خالدن، خالدن بھی دو زیر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہے تو دو زیر آئیں گے اس پہ۔ مضاف پہ ایک زیر آتے ہیں ہمیشہ کے لیے، مضاف الیہ پہ دو بھی آ سکتے، ایک بھی آ سکتا ہے۔ مکسورن، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ بیت جدید، تو یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، جس کو یہ منعوت نعت کہتے ہیں۔ بیت منعوت یعنی موصوف ہے، اور جدید صفت یعنی نعت ہے۔ نئے کلمات، المکتبہ تو مکتبہ کو کہتے ہیں، الآن ابھی، المروحہ تو پنکھا، المستوصف اسپتال، کلینک، المدرسۃ الثانویہ مڈل اسکول، الوزیر وزیر، شہیر، شہیر مشہور کو کہتے ہیں۔ حاد، حاد کا معنی ہوتا ہے تیز،